اکبر بگٹی نے کبھی بھی پاکستان کے خلاف ایک لفظ نہیں کہا تھا۔ مشرف نے کیسے دھوکہ دیا؟ بھٹو پر حملہ کرنے والا مجید لانگو کون؟ بھٹو نے کس بات کا اعتراف کیا تھا؟ 26 اگست کو بلوچستان میں حملے کیوں ہوئے؟ حامد میر کا کالم۔ ماہرہ صحافی حامد میر اپنے تازہ ترین کالم بعنوان بلوچستان کا مستقبل میں لکھتے ہیں کہ بلوچستان کے علاقے موسیٰ خیل میں 26 اگست کو بے گناہ اور غیر مسلح سویلینز کو بسوں سے اتار کر گولیاں مار دی گئیں۔ حملہ آوروں نے اکثر مسافروں کو ان کے شناختی کارڈ دیکھ کر قتل کیا۔ اکثر مقتولین کا تعلق جنوبی پنجاب کے شہروں سے تھا۔ کچھ وسطی پنجاب اور 2 بلوچستان سے تعلق رکھنے والے تھے۔ یہ دونوں پشتون تھے۔ موسیٰ خیل بلوچستان، خیبر پختونخوا اور پنجاب کی سرحد پر واقع ہے۔ اس کے مشرق میں تونسا شریف، مغرب میں لورالائی، شمال میں ذوب اور جنوب میں بارکھان ہے۔ اس علاقے میں پشتونوں کی اکثریت ہے جو موسیٰ خیل قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں اور میاں والی تک پھیلے ہوئے ہیں۔ موسیٰ خیل والوں کا کاروبار اور رشتہ داریاں پنجاب سے لے کر خیبر پختونخوا تک پھیلی ہوئی ہیں، لہٰذا اس علاقے میں پنجاب اور خیبر پختونخوا کے لوگوں کا آنا جانا معمول ہے۔ 26 اگست کو یہاں جو قتل عام ہوا اس میں 2 پشتون بھی مارے گئے، لیکن میڈیا نے ان 2 پشتونوں کو نظر انداز کر دیا۔ اس سانحے کے بعد حملہ آوروں کی فوری گرفتاری پر توجہ دینے کے بجائے ان معاملات کو اچھالا گیا جن کا بلاواسطہ دہشت گردوں کو فائدہ ہوا۔ حکومت کے وزراء نے حملہ آوروں کو لاپتہ افراد قرار دینا شروع کر دیا اور مطالبہ شروع کر دیا کہ لاپتہ افراد کی بازیابی کا مطالبہ کرنے والی مہارنگ بلوچ اس سانحے کی مذمت کرے۔ جنوبی پنجاب کے کچھ دانشوروں نے شکوہ کیا کہ قتل ہونے والوں میں اکثریت سرائکیوں کی تھی، لیکن میڈیا نے انہیں پنجابی کیوں قرار دیا؟ یہ ایک ایسا سانحہ تھا جس کے ذمہ داروں کو انجام تک پہنچانے کے لیے یکجہتی کی ضرورت تھی، لیکن اس معاملے میں وفاقی وزراء کا موقف تضادات کا شکار تھا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ بلوچستان میں دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے کسی بڑے آپریشن کی ضرورت نہیں ہے، یہ دہشت گرد تو ایک ایس ایچ او کی مار ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف فرماتے رہے کہ دہشت گردوں کے پیچھے بھارت ہے اور ان کے خلاف فوج سیکیورٹی فورسز کے ساتھ مل کر ایک بڑا آپریشن کرے گی۔ 26 اگست کے سانحے نے بلوچستان کے علاقے بیلا میں ہونے والے ایک اور بڑے حملے کو پس منظر میں دھکیل دیا، جس میں تربت یونیورسٹی کی ایک طالبہ مہال بلوچ بھی شامل تھی۔ مہال بلوچ قانون کی طالبہ تھی اور حملے کے بعد مجید بریگیڈ نے اس کی تصویر بھی جاری کی۔ سوشل میڈیا پر سرگرم کچھ سرکاری سائبر کمانڈوز نے اس مہال بلوچ کو ایک اور مہال بلوچ کے ساتھ کنفیوز کر دیا جو پچھلے سال گرفتار ہوئی تھی۔ گرفتار ہونے والی مہال بلوچ 2 بچوں کی ماں تھی اور اس نے دوران حراست ایک ٹی وی انٹرویو میں بتایا کہ اس کا تعلق BLF کے ساتھ ہے۔ بیلا میں خود کش حملہ کرنے والی مہال بلوچ کا تعلق گوادر کے ایک معروف سیاسی گھرانے سے تھا۔ ہم نے یہ سوچنے کی زحمت گوارا نہیں کی کہ تربت یونیورسٹی کے ایک گرلز ہاسٹل سے ایک بلوچ طالبہ بیلا میں خود کش حملہ کرنے کیسے پہنچ گئی۔ سب کو یہ فکر تھی کہ مہارنگ بلوچ حملہ آوروں کی مذمت کب کرے گی۔ سوال یہ ہے کہ کیا کسی نے مہارنگ بلوچ کے والد غفار لانگو کی حراست میں موت کی مذمت کی تھی؟ اس پہلو کو بھی نظر انداز کر دیا گیا کہ 26 اگست کے دن بلوچستان میں جگہ جگہ حملے کیوں ہوئے۔ 26 اگست بلوچستان کے سابق گورنر اور سابق وزیر اعلیٰ نواب اکبر بگٹی کا یوم شہادت ہے۔ 26 اگست 2006 کو کوہلوں کے پہاڑوں میں ایک آپریشن کے بعد جنرل پرویز مشرف نے سینہ تان کر کہا تھا کہ ہاں، ہم نے ریاست کے ایک دشمن کا خاتمہ کر دیا۔ نواب اکبر بگٹی نے تمام عمر پاکستان کے خلاف ایک لفظ نہیں کہا تھا۔ انہوں نے تحریک پاکستان میں قائد اعظم کی مدد کی، پاکستان کے حق میں ووٹ دیا۔ وہ 1958 میں ملک فیروز خان نون کی حکومت کے وزیر داخلہ تھے۔ جس حکومت نے گوادر کو پاکستان میں شامل کیا، اس حکومت کو جنرل ایوب خان نے برطرف کر کے مارشل لا لگا دیا اور بگٹی صاحب کو جیل میں پھینک دیا۔ ہمارے بہت سے دانشور یہ نہیں جانتے کہ 14 اگست 1947 کو پاکستان قائم ہوا تو بلوچستان اس میں شامل نہیں تھا۔ مکران، خاران، لزبیلا اور کلات 1948 میں پاکستان میں شامل ہوئے۔ البتہ اکبر بگٹی اور شاہی جرگے میں شامل کچھ بلوچ سرداروں نے پاکستان کے حق میں فیصلہ دے کر ایسی صورتحال پیدا کر دی کہ باقی ریاستوں کو بھی پاکستان میں شامل ہونا پڑا۔ خان آف کلات میر احمد یار خان بلوچ ایک معاہدے کے تحت پاکستان میں شامل ہوئے۔ پاکستانی ریاست نے انہیں بلوچ شناخت کے ساتھ ایک صوبہ دینے کا وعدہ کیا، لیکن 1 یونٹ بنا کر ان کے ساتھ وعدہ خلافی کی گئی۔ اس وعدہ خلافی کے خلاف نواب نوروز خان نے بغاوت کی تو قرآن شریف کا واسطہ دے کر انہیں مذاکرات پر راضی کیا گیا۔ 90 سالہ نواب نوروز خان قرآن شریف کے نام پر پہاڑوں سے نیچے اتر آئے، لیکن جنرل ایوب خان نے انہیں اور خان آف کلات کو جیل میں ڈال دیا۔ اس قسم کے مذاکرات جنرل پرویز مشرف نے 2006 میں چودھری شجاعت حسین اور مشاہد حسین کے ذریعے نواب اکبر بگٹی کے ساتھ کیے اور آخر میں مذاکرات کے نام پر دھوکہ دیا۔ 80 سال کے نواب اکبر بگٹی کو شہید کر کے لواحقین کو ان کی نماز جنازہ تک پڑھنے نہیں دی گئی۔ 2009 میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حکم پر اکبر بگٹی کے قتل کی FIR جنرل پرویز مشرف کے خلاف درج کی گئی۔ 7 سال تک یہ مقدمہ چلا۔
جنرل پرویز مشرف ایک دفعہ بھی عدالت نہیں آئے۔ اگر اس مقدمے میں بگٹی صاحب کے صاحبزادے جمیل اکبر بگٹی کو انصاف مل جاتا تو شاید وہ حالات پیدا نہ ہوتے جن سے آج بلوچستان دوچار ہے۔ حالات کو سدھارنے کے بجائے بلوچستان میں ایک ایسی حکومت قائم کر دی گئی ہے جو صوبے کی عوام میں انتہائی غیر مقبول ہے۔ یہ حکومت بر وقت یہی کہتی رہتی ہے ہم آئین کو نہ ماننے والوں سے مذاکرات نہیں کریں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آئین کو نہ ماننے والے بھی آپ سے مذاکرات پر راضی نہیں ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو آئین کو مانتے تھے اور بندوق کے بجائے ووٹ کی سیاست کرتے تھے انہیں فارم 47 کے کرشمے سے قومی دھارے سے نکال کر عسکریت پسندوں کو مضبوط کیا گیا۔ بلوچستان میں عسکریت کی ایک لمبی تاریخ ہے۔ یہ پہلی جنگ عظیم سے شروع ہوتی ہے جب 1916 میں بریگیڈیئر ڈائر نے بلوچستان میں آپریشن کیا تھا۔ دوسری عسکریت 1948، تیسری 1958، چوتھی 1962، پانچویں 1973 اور چھٹی 2006 میں شروع ہوئی۔ جس مجید بریگیڈ سے محل بلوچ کا تعلق ہے اس بریگیڈ کا نام مجید لانگو کے نام پر ہے جس نے 2 اگست 1974 کو کوئٹہ میں ذوالفقار علی بھٹو پر حملہ کیا اور مارا گیا تھا۔ آج پھر بلوچستان پر بھٹو کی پارٹی کی حکومت قائم ہے۔ بھٹو نے اپنی کتاب افواہ اور حقیقت میں اعتراف کیا کہ فوجی جرنیلوں نے بلوچستان میں ان سے غلطیاں کرائیں۔ آج کی پیپلز پارٹی کو شاید اس کتاب کا ہی پتہ نہیں ہو۔ بلوچستان کے مسئلے کا حل نہ بندوق ہے نہ جھوٹ ہے۔ جو بھی فریق بے گناہوں کے خلاف بندوق استعمال کرتا ہے وہ شیطان کا ساتھی ہے۔ اگر فریقین خدا خوفی کریں اور ظلم بند کر دیں تو بلوچستان میں امن قائم ہو سکتا ہے۔